پاکستان میں حکومت کے ساتھ یہ بات وابستہ کر لی گئی ہے کہ اسے چلانے والا عوام میں غیر مقبول اور اپوزیشن والا لازماً مقبول ہوتا جائے گا۔ ایسا ہوا بھی، کیونکہ جب تک پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس کے وابستگان کے وارے نیارے تھے، لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے وہ پی ٹی آئی ہارتی رہی۔ تب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی جیسی جماعتوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کی مقبولیت زمیں بوس ہونے لگی اور زیر عتاب بن جانے والی جماعت پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، بلکہ جو جماعت اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی بن جائے اس کی مشکلات کم ہو جاتی ہیں، لیکن عوام کے صفوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی ہے۔ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی علامت بن جاتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ 2 سال قبل تک جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی تھی تو وہ مزوں میں تھی، لیکن عوام کی نظروں میں گر رہی تھی، جبکہ نواز شریف مقبول ہوتے جا رہے تھے۔ اب جب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے بارے میں یہ تاثر عام ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی ہے تو عوام اس سے دور ہونے لگے۔ یہ روش خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور اسے اپنا محاسبہ کر کے سوچنا چاہیے کہ کیوں اس کے محبوب لوگوں کی نظروں میں مغضوب بن جاتے ہیں۔ حکومت کے نتیجے میں نامقبول ہونے کی روش کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کرنے والی جماعتوں کو خود کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کے کئی ممالک میں الٹا لوگ حکومت کے ذریعے ہی مقبول بنتے ہیں۔ طیب اردگان پہلے استنبول کے میئر تھے اور یہاں بہتر حکمرانی کے ذریعے وہ پورے ملک کے محبوب اور پھر سربراہ حکومت بنے۔ وہ چونکہ اچھی حکمرانی کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ تواتر کے ساتھ لوگوں نے انہیں ووٹوں کی سپورٹ سے نوازا، اور جب ان کی حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے سازش کی تو عوام سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اسی طرح انڈیا کے نریندر مودی پہلے ایک ریاست کے حکمران تھے، لیکن وہاں سے انہوں نے بہتر کارکردگی اور پاپولزم کے ذریعے اپنی مقبولیت بڑھا دی کہ وہ دوبارہ انڈیا کے حکمران بن گئے۔ گویا حکمرانی کے ساتھ عدم مقبولیت لازمی نہیں، بلکہ حکمرانی جہاں مقبولیت گراتی ہے وہاں مقبولیت دلواتی بھی ہے۔ اگر حکمران اچھی حکمرانی کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لے تو وہ مقبول سے مقبول تر بھی بن سکتا ہے۔ یقیناً اس وقت پاکستان کی حکمرانی آسان کام نہیں، لیکن اتنی مشکل بھی نہیں جتنا کہ اسے بنا دیا گیا ہے۔ اگر حکمران ایک انقلابی فیصلہ کر لے کہ انہیں مافیاز پر ہاتھ ڈال کر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنا ہے، اور پھر وہ ایسا کر بھی ڈالیں تو نہ صرف پاکستان کا معاشی بحران ختم ہو جائے گا بلکہ وہ حکمران ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ آئی ایم ایف ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بجلی، گیس اور تیل مہنگا کرو، اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھاؤ۔ اور چونکہ آئی ایم ایف جانتا ہے کہ پاکستانی حکمران ڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے بڑے بڑے مافیاز پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے وہ حکومتوں سے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرواتا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی حکومت سے بددل ہو جاتا ہے۔ شہباز شریف حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے۔ غریب تو کیا، مڈل کلاس لوگوں کا جینا بھی حرام ہو گیا ہے۔ وہ بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اس حکومت نے بوجھ امیر طبقات کی طرف منتقل کر کے معیشت کو سنبھالا دیا اور پرائیویٹائزیشن اور سرمایہ کاری میں اضافے جیسے اقدامات میں کامیاب ہوئی تو پھر یہ بطور مقبول جماعت امر ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہی اور حسب سابق قرضوں اور غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے سے کام چلاتی رہی تو پھر کوئی مسلم لیگ نون کا نام لیوا نہیں رہے گا۔ انقلابی فیصلے کرنے کے لیے بیوروکریسی سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ بیوروکریسی گروپنگ کی شکار، نااہل اور کرپٹ بن چکی ہے۔ ان بیوروکریٹس کی اکثریت کام کرنے کی بجائے کام نہ کرنے کو اپنی ڈیوٹی سمجھنے لگی ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کار باہر بھاگ گیا ہے یا بھاگ رہا ہے اسے بھی یقین دلا کر ملک کے اندر لانا ہوگا۔ دوستو، یہ سلیم صافی کا کالم تھا جو 14 مارچ 2024 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔